کہ ہماری گفتگو تاریخ انبیاء کے ساتھ ساتھ تعمیر کردار پر بھی ہے، اور تعمیر کردار کے لحاظ سے گرچہ بہت سارے الفاظ ہیں لفظ گناہ کے باب میں، لیکن آج اس گناہ کا تعارف کرانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ گناہ کبیرہ ہیں کتنے کل، روایات مختلف ہیں۔ کسی نے 7 لکھے معصوم کی روایت، امام صادق علیہ السلام کی روایت کے اعتبار سے، اور آپ ہی کی ایک اور روایت میں کتنے گناہ کبیرہ کا 11 گناہ کبیرہ، 7ویں امام کی روایت میں 31 گناہ کبیرہ، 8ویں امام کی ایک اور روایت میں 6 گناہ کبیرہ، تو 6 ہوں کے 7، 11 ہوں کے 31 گناہان کبیرہ۔ اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے اس ماہ مبارک کے صیام میں آج کی رات، یہ ایسی عظیم رات، امام رضا علیہ السلام کی روایت پر آگے بڑھتے ہوئے سب سے اہم ترین مسئلہ، خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کو ظلم سے بچانا بھی لازم ہے۔ انسان کے لیے یہ بڑا آسان ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کی طرف جائے، اس سے زیادہ آسان ہے گناہ چھوڑ دے۔ اس لیے یہ کس نے کہہ دیا کہ توبہ قبولی ہو جائے گی؟ تو توبہ کی امید پر گناہ کا انجام دینا یہ شیطان کی مخصوص کارروائی ہے، لیکن اس سے پہلے شیطان مجھے بتاتا ہے کہ چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا گناہ۔ امام فرما گئے کہ نہ کوئی چھوٹا گناہ نہ کوئی بڑا گناہ۔ اللہ اکبر، جملہ کیا استعمال کیا میں نے کہ امام یہ فرما گئے، یہ دیکھو جس پروردگار کی مخالفت کر رہے ہو وہ پروردگار کتنا بڑا ہے۔ اور چونکہ گناہوں کی اس فہرست میں سب سے پہلا گناہ جو روایت میں گناہ کبیرہ کے لحاظ سے بیان ہوا، گناہ کبیرہ کا مطلب وہ گناہ جس کی بنیاد پر جہنم واجب ہو جائے، اسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ اور سب سے بڑا گناہ شرک، خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا۔ اور یہ شرک ایسا ہے کہ انسان کے ساتھ ساتھ چیونٹی کی چال کے اعتبار سے، رات اندھیرا ہو، چیونٹی کا رنگ بھی سیاہ ہو، تو نہ اندھیرے کی بنیاد پر دکھائی دے، نہ سست رفتار کی بنیاد پہ چلنا سمجھ میں آئے، اتنی آہستگی سے یہ انسان کے اعمال میں، عقیدے میں شامل ہو جاتا ہے شرک۔ اور یہ حضرت لقمان، سورہ لقمان میں اپنے فرزند سے فرماتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دینا۔ کیوں کہ ان الشرک لظلم عظیم، اے پیارے بیٹے شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔